دنیا میں تمام مہذب انسانوں کے ہاں امانت داری انسانی اوصاف میں ایک انتہائی کمال کا وصف ہے، اور ہر شخص اس کی پاسداری کو ایک بلند اور عظیم المرتبہ وصف قرار دیتا ہے۔ اسلام بھی دین امانت ہے۔ امانت کی جتنی نگہداشت، امانت کا جتنا خیال رکھنے کی تلقین اسلام نے کی ہے، دنیا میں کسی بھی تعلیمات میں، دنیا میں کسی بھی مذہب کی تعلیمات میں، دنیا میں کسی بھی لٹریچر، تہذیب اور کسی کی بھی تعلیمات میں اس قدر تلقین نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الانفال میں آیت نمبر 27 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو تم لوگ اللہ اور اس کے رسول سے خیانت مت کرو، وتخونوا اماناتکم، اور نہ ہی اپنی امانتوں میں خیانت کرو۔ اسلام میں جہاں امانت کے متعلق، امانت میں دیانت کے متعلق انتہائی تلقین ہے، وہاں پر امانت کا مفہوم بھی بڑا وسیع تر ہے۔ ہماری زندگی امانت ہے، ہماری صلاحیتیں امانت ہے، ہمارا مال امانت ہے، اولاد امانت ہے، اور ہر وہ چیز، ہر وہ نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا کر رکھی، وہ سب کی سب امانتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ انہی میں سے ایک امانت یہ ہے کہ ہم کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کریں یا کسی کے بارے میں کوئی اسٹیٹمنٹ دیں، کسی کے بارے میں کوئی بات ہم کہیں۔ یہ بات کہنا، یہ انالیسس کرنا، یہ تجزیہ کرنا اور کسی کے متعلق اس کی فیور میں یا اس کے نقائص میں کوئی بات کہنا، یہ بھی امانت ہے، اور اس میں بھی انتہائی دیانتداری مقصود ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں۔ یہ تمہید میں نے اس لیے باندھی کہ ہمارے ہاں بہت سارے ایشوز ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں لوگ افراط و تفریط کا شکار ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایک کنارے پر اور کچھ لوگ دوسرے کنارے پر، کچھ لوگ انتہا درجے کی تدبیس پر کمر باندھ لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسا آسمانوں پر کسی کو چڑھاتے ہیں کہ کسی ایشو کو یا کسی واقعے کو، کہ حقائق بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ انہی ایشوز میں سے ایک ایشو جو ہمارے ہاں آج کل وائرل ہوا پڑا ہے اور ہر شخص کا دوسرا شخص اسی پر بات کر رہا ہے، وہ ہے عائشہ نامی ایک لڑکی کی خودکشی کا معاملہ، جس نے انڈیا میں ایک ندی میں کود کر خودکشی کی۔ اس کے متعلق جو چیز وائرل کی گئی، اس کی جو ویڈیو وائرل ہوئی اور اس کے بارے میں جو تجزیات کیے گئے، اس کی روشنی میں ایک عام بندہ، اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ عائشہ نے جو کیا وہ ٹھیک کیا، یا عائشہ کو اس طرح سے کرنے پر مجبور کرنے والے کچھ اور اسباب ہیں، اور عائشہ کا اس میں کوئی دوش نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے یہ ایک پیغام جو تمام لوگوں کے ذہنوں میں، اور خاص طور پر ہماری بیٹیوں کے ذہنوں میں، ہماری بہنوں کے ذہنوں میں بیک گراؤنڈ پر پختہ ہو چکا ہے یا ہو جائے گا، کہ کسی بھی مصیبت اور مشکل سے بچنے کے لیے بڑا ایک آسان سا راستہ ہے۔ پوری دنیا آپ کو ہمدردی دے رہی ہے، پوری دنیا میں آپ کے لیے تعریفی کلمات کہے جا رہے ہیں، پوری دنیا میں آپ کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، پوری دنیا میں آپ کو مظلوم قرار دیا جا رہا ہے، اور جس کے ساتھ آپ کا اختلاف تھا، جیسے عائشہ کے شوہر کے ساتھ، تو پوری دنیا اس کو لعن طعن کر رہی ہے۔ اب اس سے جو میسج مل رہا ہے ایک عام آدمی کو، بڑا خطرناک ہے۔ آئیے ہم امانت کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس واقعے کو تھوڑا سا اس کا تجزیہ کریں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چند ایک احادیث ہمیں خودکشی کے متعلق علم ہونا چاہیے۔ 3 احادیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ تینوں احادیث ہی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترد من جبل فقتل نفسه فهو في نار جہنم یتردى، کہ جس شخص نے خود کو پہاڑ سے گرا کر قتل کر لیا، یعنی خودکشی ایسے کی کہ کسی اونچی جگہ سے اپنے آپ کو گرایا اور قتل کر لیا۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا شخص، مرد ہو یا خاتون، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی طرح سے بلندی سے نیچے گرایا جاتا رہے، یعنی اس طرح سے اس کو عذاب دیا جائے۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قتل نفسه بشیء، جس شخص نے کسی بھی چیز کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کیا، خودکشی کی، عذب به یوم القیامہ، تو وہ جہنم میں، قیامت کے دن جہنم میں اسی چیز کے ساتھ خودکشی کرے گا اور کرتا رہے گا۔ تیسری حدیث یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور آپ نے کہا کہ پہلے لوگوں میں سے کسی شخص نے اپنے ہاتھ کی رگ کاٹ کر خون کے زیادہ بہنے کی وجہ سے خودکشی کر لی، اپنے ہاتھ کی رگ کاٹی، بہت زیادہ خون بہہ گیا اور وہ
وہ فوت ہو گیا۔ سابقہ لوگوں میں سے کسی شخص نے اپنے ہاتھ کی رگ کاٹ لی اور اپنے آپ کو قتل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو بیان کیا اور کہا کہ جب وہ فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا فبادرنی عبدی بنفسی، میرے بندے نے مجھ سے جلدی کرنے کی کوشش کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اس کو ایک زندگی عطا کی تھی اس نے جلدی اس زندگی کو ختم کرنے کی کوشش کی، آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ فقد حرمت علیہ الجنہ، میں نے اس پر جنت کو حرام قرار دی۔ اب یہ باتیں، یہ احادیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں جو دنیا میں سب سے بڑھ کر امین ہے، اور یہ باتیں اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں جو سب سے بڑھ کر سچے ہیں، صادق اور امین ہیں، یہاں تک کہ نبوت سے پہلے بھی مشہور ہیں، اور یہ اس رسول کی باتیں ہیں جو سب سے بڑھ کر نرم دل، رحم دل، مشفق اور سب سے بڑھ کر اپنی امت کا خیال رکھنے والے اور ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہ ان کی باتیں ہیں، اور کس قدر دو ٹوک باتیں ہیں۔ وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، جس طرح سے اس نے خود کو قتل کیا اسی طرح سے وہ سزا کے طور پر کرتا رہے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ میں نے جنت کو اس پر حرام قرار دی۔ سب سے پہلے کوئی بھی تجزیہ کرنے سے پہلے، کوئی بھی بات، کوئی بھی رائے قائم کرنے سے پہلے عائشہ کے متعلق ان احادیث کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ خودکشی اسلام میں حرام ہے، اور کتنی حرام ہے کہ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر غضب کا اظہار کیا ہے، کس قدر غصے کا اور نفرت کا اظہار کیا ہے۔ اور پھر اس پر اہل علم کا کچھ نظریہ مختلف ہے کہ جس شخص نے اپنے آپ کو قتل کیا اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے یا نہ کی جائے۔ اس سلسلے میں بہت سارے علماء نے یہ کہا کہ ایسے شخص کی نماز جنازہ ادا نہیں کی جائے گی، گویا کہ اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جائے گی، اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کی جائے گی۔ اور دلیل بھی صحیح مسلم کی حدیث کے ایک شخص کو اتیا النبی صلی اللہ علیہ وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص، ایک شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، اس شخص نے خود کو چھری کے ذریعے سے یا کسی تیز دار آلے کے ذریعے سے قتل کر دیا تھا۔ فلم یصلی علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا۔ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ علماء نے کہا کہ خودکشی کرنے والے کا جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے، اور دیگر کچھ علماء نے کہا، اور انہی کا موقف درست معلوم ہوتا ہے، کہ جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ میں نہیں پڑھوں گا، لیکن لوگوں کو اس سے منع نہیں کیا۔ تو اہل علم نے یہ فرمایا کہ جو بڑے علماء ہیں، جس طرح ظاہر ہے کہ جنازہ پڑھانے کے لیے کسی عالم کے پاس ہی لے جایا جائے گا، تو وہ عالم خود جنازہ نہ پڑھے، ہاں وہ اس کا جنازہ، لوگوں میں سے کوئی عام بندہ اس کا جنازہ پڑھ دے۔ اس میں بھی ایک طرح کی نفرت اور اس میں بھی ایک طرح کی تنبیہ کا اظہار ہے کہ یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں کیا۔ جان اگرچہ اس کی تھی، لیکن یہ جان اس کے پاس امانت تھی، جس نے خود کو قتل کیا، تو امانت میں خیانت کسی بھی طرح سے قبول نہیں کی جا سکتی۔ ہم لوگ جذبات میں آ کر اور کسی کے متعلق رائے دینے میں، جب جذبات پیچھے ہوں، ہم لوگ جذبات میں آ کر کسی کے متعلق رائے دینے میں انصاف پر قائم نہیں رہتے۔ یہ ہمارا مسئلہ ہے، یہ ہماری بہت بڑی مشکل ہے، یہاں تک کہ دینداروں کی بھی۔ تو ہمیں انصاف کی بات کہنی چاہیے، اللہ کا بھی یہی حکم ہے اور رسول کا بھی یہی حکم ہے۔ اب ان حدیث کے بعد اور خودکشی جس نے کی، اس کے متعلق جنازے کی جو بات ہم نے کی، اس کے بعد اب آئیے کہ کیا اسباب تھے، کسے دوش دیا جائے، کسے دوش دیا جائے۔ سب سے پہلے جس نے یہ کام کیا اپنے ہوش و حواس میں، بہت بڑی غلطی، بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا کبیرہ گناہ۔ کوئی بھی مسلمان شخص، کوئی بھی بہن اور بیٹی کسی بھی بڑی سے بڑی مصیبت کی وجہ سے اس چیز کو اپنے ذہن سے نکال دو۔ یہ چیز اللہ پر توکل کی انتہا درجے کی تنقیص ہے، اللہ پر توکل نہ ہونے کی علامت ہے، یہ چیز اللہ تعالیٰ پر شکوہ کرنے کی علامت ہے۔ اور اس نے کیا کہا، اللہ اس پر رحم کرے، اس نے کیا کہا، اس نے کہا کہ میں اللہ کے پاس جاؤں گی اور اللہ سے پوچھوں گی، لا یسأل عما یفعل، اللہ تعالیٰ سے پوچھا نہیں جا سکتا۔ یہ انداز کوئی ادب و احترام والا نہیں، میں اللہ تعالیٰ سے پوچھوں گی، پھر یہ کہ کہاں غلطی رہ گئی، مجھ میں یا تقدیر میں، نعوذ باللہ من ذلک، تقدیر میں غلطی رہ گئی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں، ہمیں بڑی ہمدردی ہے ہر اس خاتون کے ساتھ، ہر اس بہن اور بیٹی کے ساتھ، ہر اس مرد کے ساتھ
جو کسی بھی عمر کے حصے میں ہو، جس پر ظلم ہے ہمیں اس سے ہمدردی ہے، ظلم سے اس کو بچانے کے لیے، نجات کے لیے، اور اس کے لیے اور کچھ نہ بن پڑے تو ہم کم از کم دعا ضرور کریں گے، ورنہ اس کی مدد کے لیے ہم قائم ہیں اور کھڑے ہیں۔ یہ اپنی جگہ پر ایک مسلم بات ہے، لیکن ہم کسی کی بھی محبت کی وجہ سے، کسی پر ترس کھاتے ہوئے، یا کسی کی دشمنی میں بھی ہم کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے جو انصاف کے خلاف اور کتاب و سنت کے خلاف۔ اب اس کے اسباب کیا تھے؟ یہ خطا کس کی تھی؟ خطا کہاں پر ہوئی؟ اسباب میں سے 5 باتیں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ تربیت، والدین سے بڑی ہی مؤدبانہ گزارش ہے، اللہ کے لیے اپنے بچوں کی تربیت اسلام کے مطابق کیجیے، اور یہ تب تک ممکن نہیں ہو سکتا جب تک آپ خود اسلام کو نہ سیکھیں۔ اسلام کی مطابق تربیت کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 2 بیٹیوں کی تربیت کی، اس کے لیے یہ جہنم سے رکاوٹ یعنی جنت میں جانے کا باعث بن جائے گی۔ یہ چیز معمولی چیز نہیں ہے، تربیت یہ ذمہ داری بھی ہے، اور اس پر اتنا بڑا اجر ہے والدین کے لیے جس نے 2 بیٹیوں کی اس طرح سے پرورش کی، تربیت کی اسلام کے مطابق۔ اپنے بچوں کی تربیت درست کیجیے، ان کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سکھائیے، ان کو زندگی کی حقیقت، آخرت کی حقیقت یہ بتائیے۔ سب سے پہلی غلطی یہاں پر ہے تربیت کی کمی، والدین کی طرف سے، اساتذہ کی طرف سے، میڈیا، سوشل میڈیا کی طرف سے، مسلمان لوگوں کے جو رہنمائی کرنے والے ہیں ان کی طرف سے تربیت کی کمی۔ دوسرے نمبر پر اسلام کی بنیادی تعلیمات سے ناآشنائی۔ اسلام کی بنیادی تعلیمات جن کا سیکھنا سب پر فرض ہے، اور ان میں کون سی تعلیمات ہیں؟ حلال اور حرام۔ جب حرام کے متعلق ہم علم حاصل کریں گے تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ خود کو قتل کرنا بہت بڑا حرام عمل ہے۔ ہم میں سے کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ جن کو ارکان اسلام اور ارکان ایمان تک کا علم نہیں ہے ٹھیک سے؟ بنیادی تعلیمات حاصل کیجیے، چھوٹے بڑے سب لوگ۔ تیسرے نمبر پر ناشکری نہ کیجیے، اللہ کے لیے ناشکری نہ کیجیے۔ کوئی بھی خاتون، کوئی بھی مرد کبھی ناشکری نہ کرے۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی لاکھوں نہیں اتنی زیادہ نعمتیں ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے۔ ہم ان ساری نعمتوں کو ایک طرف رکھتے ہیں، اور ایک چھوٹی سی کسی آزمائش کی وجہ سے، کسی ایک تکلیف کی وجہ سے، اور ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ اس تکلیف کے بعد کتنی بڑی آسانی اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہے، یا اس تکلیف کا کتنا بڑا اجر ہے ہمارے لیے۔ ہم اللہ کی ساری نعمتوں کو ٹھکرا دیتے ہیں، اور ایک چیز کی وجہ سے، معمولی سی چیز کی وجہ سے ہم لوگ ناشکری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ جس طرح سے ہماری بہن نے کہا، زندگی میں کوئی کمی نہیں، والدین بڑے اچھے ملے، دوست بڑے اچھے ملے، سب کچھ بہت اچھا ہے۔ اللہ اکبر! ان ایک چیز کی وجہ سے اللہ کی ان ساری نعمتوں کو ٹھکرانے کی، جھٹلانے کی، ناشکری کی، ناقدری کی کیا ضرورت ہے اسے؟ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ شکر ادا کرنا سیکھیے، شکر پر اپنے آپ کی، اپنے بچوں کی، اپنی فیملی کی تربیت کیجیے۔ تیسرے نمبر پر جو کچھ توق ہیں ہمارے رسم و رواج کے، جو خود ہم نے توق بنا رکھے، اپنے گھروں میں ڈال رکھے، یہ بھی ایک سبب ہے اس طرح کے واقعات۔ ان میں سے ایک چیز طلاق کا نہ ہونا۔ کتنی ہماری بہنیں ایسی ہیں، کتنے ایشوز ہمارے پاس ایسے موجود ہیں، وہ بیچاریاں ظلم کی چکی میں پس رہی ہیں، انتہا درجے کا ظلم۔ دینی اعتبار سے ان کے دین کو اس قدر ان کو دین سے دور کیا جا رہا ہے، دینی اعتبار سے بھی استحصال کا شکار ہے۔ ان کو دین سے اس قدر دور کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی پناہ، ان کے خاوند اس قدر بے دین ہے کہ جیسے دین کا کوئی دشمن ہو۔ اس کے باوجود بھی تربیت یہ ہے کہ آپ نے طلاق نہیں لینی، اور ہمارے معاشرے میں ایک طلاق یافتہ خاتون کو جس نظر سے دیکھا جاتا ہے، یہ ہے اس کے پیچھے غلطی، یہ ہے اس کے پیچھے جرم جو کہ اس طرح کے واقعات کو ہوا دیتا ہے۔ اللہ کے لیے یہ توق اتار کہیں گے۔ طلاق ایک شرعی چیز ہے، اللہ نے اس کو مشروع قرار دیا ہے۔ جہاں اس کی ضرورت ہو، اللہ تبارک تعالیٰ کی دی گئی اس رخصت کو اور اس آپشن کو استعمال کیجیے۔ اگر اس بہن کو کوئی تکلیف اپنے خامن سے تھی، آسان راستہ تھا، اپنے نکاح کو ختم کر دیتے، لیکن معاملہ یہ کہ تربیت نہیں ہے۔ سمجھتے ہیں کہ ایک خاتون کو طلاق ہوگی تو بس زندگی ختم ہو جائے گی، اس کے علاوہ کوئی اچھا دنیا میں مرد ہی نہیں ہے، والدین کا کیا بنے گا، لوگ کیا کہیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی باتیں کر کے ہم دین کی تعلیمات سے خود کو دور کر لیتے ہیں۔ یہ توق ان کو اتار پھینکیے۔ کوئی والدین اپنی بیٹی سے یہ نہ کہ جیسا تیسا تمہارا خاوند ہے، بس یہی جینا یہی مرنا۔
اگر دنیاوی اعتبار سے کوئی فقر و فاقہ کوئی ایسی چیز ہے تو اور بات ہے، ورنہ اگر دینی اعتبار سے ٹھیک ہے، اگر کوئی دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی فقر و فاقہ ہے تو اس میں قطعاً ایسی کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ ہاں دینی اعتبار سے اگر کوئی بہت بڑا ایشو ہے جو دین کے بالکل مخالفت میں ہے اور باوجود سمجھانے کے باز نہیں آیا جا رہا، تو پھر اس سے اپنی جان کو چھڑا لینا یہ بہت ضروری ہے۔ تو طلاق کا وہ مقام، وہ حیثیت رکھنی چاہیے ہمیں اپنے معاشرے میں جو کہ اسلام نے رکھی ہے۔ اسی طرح سے ایک توق ہمارے گلے کا جہیز ہے، جہیز، اس کی ڈیمانڈ کرنا۔ پہلے بھی کچھ لیکچرز میں نے یہ کہا کسی موقع پر کہ وہ شخص کس طرح سے اپنے آپ کو مرد کہتا ہے جو جہیز کا مطالبہ کرتا ہے، مطالبہ کرنا، لسٹ بنا کر دینا۔ اللہ، اگر ایسا ہی کرنا ہے تو پھر دلہن آپ کا نام رکھنا چاہیے، آپ کو تو دلہن ہی کہنا چاہیے، آپ کو دلہن کہنا چاہیے۔ اتنی نازکی، اتنی ضروریات، اتنی ریکوائرمنٹس، اتنی ڈیمانڈس، یہ تو دلہنوں کی ہوتی ہے، یہ توق ہے۔ اور پھر سبحان اللہ کچھ لوگ ویلفیئر کے کام کرتے ہیں اور ان کاموں میں سے ایک کام یہ بھی کرتے ہیں کہ لوگوں سے چندہ اکٹھا کر کے لڑکیوں کا جہیز بناتے ہیں اللہ کے لیے۔ یہ طریقہ کار درست کیجیے، طریقہ کار یہ اپنائیے کہ جہیز لڑکی کے لیے کوئی حیثیت اس کی نہیں ہے، یہ ذمہ داری لڑکی اور لڑکی کے والدین کی نہیں ہے، یہ ذمہ داری مرد کی ہے۔ یہ ذہن پیدا کیجیے، والدین کا کچھ دینا یہ اور بات ہے، لیکن اس کو اپنے مقام پر انصاف کے ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ اس کو اس طرح کے جتنے توق ہیں ہمارے گلے کے وہ سب ہمیں اتار پھینکنے چاہیے۔ 5ویں نمبر پر اور آخری بات جو سب سے اہم وہ یہ ہے کہ جب اللہ کی محبت پر کوئی بھی دنیا کی محبت غالب آئے گی ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ پھر اسی طرح کی چیزیں، اسی طرح کے گناہ، اسی طرح کی ناشکریاں، اسی طرح کی بربادیاں، اسی طرح گھروں کا لوٹنا، اسی طرح سے لوگوں کا اپنے آپ کو ختم کرنا، یہ ہوتا رہے گا جب اللہ کی محبت پر کوئی محبت غالب آئے گی۔ اللہ کی محبت پر اگر کوئی محبت غالب نہیں آئے گی اور اللہ کی محبت کے خلاف ہوگی یا اللہ کی محبت کے خلاف نہ بھی ہو، تب بھی جب تک اللہ کی محبت ہر چیز پر غالب ہے کوئی شخص مرد و خاتون ایسا قدم نہیں اٹھا سکتا۔ اگر ہماری اس بہن کے دل میں اللہ کی محبت غالب ہوتی تو کتنا آسان تھا کہ یا رب جو تیری رضا ہے میری زندگی اس کے لیے ہے۔ وہ یہ پکار تھی جو اللہ تعالیٰ نے کہا، اپنے رسول کو حکم دیا کہ رسول آپ بھی کہیں، سورہ انعام میں آیت نمبر 162 اور 63 میں، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ آپ کہیے، لوگوں کو بتائیے، اور یہ بتانا اس لیے کہ ہم میں سے ہر مرد و خاتون یہ اعلان کرے، ان صلاتی ونسکی، میرا نماز پڑھنا، میرا قربانی کرنا، ومحیای ومماتی، میرا سب کچھ، میری پوری زندگی کا ایک عمل، ایک مرحلہ، اور یہاں تک کہ جب میری موت بھی آئے گی، موت کا وقت بھی آئے گا، یا کہیں ایسی چوائس ہوئی کہ جان مجھے دینا پڑے، میرے پاس چوائس ہوئی، اللہ کے لیے ہوگی، میری زندگی بھی اللہ کے لیے، میری موت بھی اللہ کے لیے۔ اگر یہی بات اللہ کی اس طرح سے محبت غالب ہو تو کوئی جیسا بھی ہو، اللہ نہ کرے وہ والدین ہو، وہ شوہر ہو، وہ بیوی ہو، وہ اولاد ہو، انسان کبھی بھی یہ نہیں سوچتا کہ وہ خود کو نقصان پہنچائے اور خودکشی کرے۔ اللہ کی محبت کو غالب کیجیے اور ہر محبت کو اس محبت کے اندر اور اس کے ماتحت کر دیجیے، کبھی ایسا واقعہ سننے میں نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں پر رحم کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی منصف مزاج بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امانتوں کا خیال رکھنے کی توفیق دے اور اس زندگی کی یہ جو امانت ہے جو بڑی اہم ہے ہمارے لیے اور ایک ہی جان سے ہمارے لیے، اللہ توفیق دے کہ ہم اس امانت کا خوب خیال رکھیں اور کسی دور میں اس میں خیانت کے مرتکب نہ ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔